شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ سعدیہ عاطف وائس چینل کے محترم ناظرین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا انداز کیسا تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سحریوں اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات عبادت اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسم و رواج پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں اصحابہ اکرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر مہینے کی برکت اور اہمیت کو بھی واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے درخواست فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبیلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جب مسلمانوں کو مشرق مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے، اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کے تنابے سمیٹ لے اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پاک پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔
محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ براہ کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی تک سحری کا وقت باقی تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ابو عبیدہ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بکرے کے تو صرف 2 ہی بازو دستی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، گڑ اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ فرماتے۔ آپ نے کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لگاتار روزے رکھے، ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوگا۔
اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری چھٹ جائے تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تعویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں رہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی سزا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، وہ ایک افطار کے وقت، 2 اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کسی کا روزے کا دن ہو تو اس سے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چوارے سے افطار کر فرماتے۔ اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں، کھجور سے افطار کرنا مستحب بہتر ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چوارے سے روزہ کھول لینا بہتر ہے۔ اگر چوارے بھی نہ ملیں تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو بے حد پسند تھیں اور جنہیں آپ شوق سے تشریح فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان چیزوں کو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اسی لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو پاتے اسے تشریف فرماتے۔ اب محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ 1 کھجور۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کھجور پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولتے، وہ بھی نہ ملتی تو پانی سے روزہ کھولتے۔ کھجور میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور زیادہ پسند تھی۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ انگور، محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند پھل ہے۔ 3 انار، محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ 4 انجیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پسندیدہ انجیر بھی ہے۔ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح کے ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ 5 تربوز، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افطار میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ 6 دودھ، محترم ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ 7 شہد، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آتا ہے۔ 8 گوشت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سبھی کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربے والا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ 9 جو کی روٹی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بنا چھانے ہوئے موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ 10 چاول، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے چاولوں کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر سحری اور افطاری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔